بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز سامعین والسامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ قسط نمبر 12 ہے۔ اقبال کے شاہینوں کے نام نامہ و پیام، یعنی این امپارٹنٹ میسیج ٹو یوتھس۔ زمانۂ جاہلیت میں عورتوں کی ذلت اور ان کی رسوائی۔ جی ہاں، ملت کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غور سے سنیں، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ زمانۂ جاہلیت میں عرب لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ ان کے یہاں بیٹی والا ہونا، بہن والا ہونا بڑا عیب اور بہت بڑا عار سمجھا جاتا تھا۔ وراثت میں اس بیچاری کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ زنانہ عذر کی حالت کو وہ اپنے لیے منحوس اور بے برکتی کا باعث سمجھتے تھے۔ ان ایام عذر میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بالکل برا سمجھا جاتا تھا۔ بیوہ ہونے کو اس کی نحوست کا اثر سمجھا جاتا تھا، اور ان ایام یعنی عدت وفات کے دوران اس کو کال کوٹھڑی میں یعنی تاریخ کمرے میں بلیک روم میں بند رکھتے تھے۔ اگر وہ بیچاری بیوہ ہوتی تھی تو اس کا دیور یعنی شوہر کا بھائی یا اس کا کوئی رشتہ دار، حتیٰ کہ بے حیائی کی انتہا تھی کہ اس کا سسر یعنی فادر ان لا اس کے دوپٹے پر سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا تھا کہ آج سے یہ میری پتنی ہے، بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ اور بیوہ کو اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہوتی تھی۔ اس کو ذاتی و عائلی یعنی پرائیویٹ اینڈ فیملی رائٹس اور سماجی اور شہری حقوق سوشل رائٹس سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اس کو صرف نفسانی خواہشات کی تکمیل کا اور جسمانی آسودگی کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ حال غالباً اس دور میں پوری دنیا میں تھا۔ ملک ہندوستان کے غیر مسلم برادری میں ابھی بھی کہیں کہیں شوہر کے مرنے پر جیتے جی چتا میں کود کر جلنے جلانے کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ الغرض مجموعی طور پر عورت کو ذلیل حیوان سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اس سے عزت و شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق بالکل چھینا گیا تھا۔ اب آپ سنیں کہ اسلام میں عورتوں کا کتنا اونچا مقام ہے۔ اس کو معزز شہری قرار دیا گیا۔ اس کے جذبات اور احساسات کے اور اس کے خیالات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کے دامن اور دوپٹے کو تقدس عطا کیا گیا ہے۔ اس کے فطری شرم اور حیا کا خوب خیال رکھا گیا ہے۔ نکاح کے حوالے سے اس کی رائے اور خیال کا بھی بہت زیادہ لحاظ رکھا گیا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی پیدائش کو وسعت رزق میں سبب قرار دیا گیا ہے۔ مالی استطاعت کی صورت میں بطور شکرانہ بھیڑ یا دمبا کو بنیت عقیقہ ذبح کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بیٹی والا ہونا، بہن والا ہونا اور بیوی والا ہونا قابل فخر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کا بہت بڑا احسان عورتوں پر ہے۔ ہر نبی کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے شوہر ہونے کی حیثیت سے اور اس کے صاحب اولاد ہونے کی حیثیت سے، تو بیوی والا ہونا، صاحب اولاد ہونا یہ یقیناً فضیلت کا باعث ہے۔ اور کہیں انہیں یا نساء النبی سے خطاب کیا گیا، یعنی اے میرے نبی کی بیویوں۔ گھر گھریستی اور اندرون کھانا کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ یہی تو ہوم منسٹر ہے، وزیر خزانہ ہے، وزیر داخلہ ہے، یہ گھر کی رانی ہے بلکہ مہارانی ہے۔ اس کی چادر اور چہار دیواری کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔
جب وہ ماں کی حیثیت سے سامنے آئے تو اس کے سامنے احتراماً کھڑا ہونا چاہیے۔ بیٹی کی صورت میں آئے تو باپ کا ہاتھ شفقت کے ساتھ اس کی طرف بڑھے۔ بہن کے روپ میں آئے تو بھائی الفت اور محبت کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے، اور اگر بیوی کی شکل میں آئے تو پاکیزہ جذبات اور نصرت اور حمایت اور محبت کے ساتھ اس کی طرف دیکھے۔ اور اس بیٹی کو جو کسی کی بہن ہے، کسی کی لاڈلی ہے، کسی کی پیاری ہے، ناز اور نخروں سے جس کو پالا گیا ہے، اس کو رخصتی کے بعد سسرال میں اتنا پیار ملے، اتنا پیار ملے کہ وہ میکے کو بھول جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں آپ سے قسط نمبر 13 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔